ماہ محرم یہ ہمیں یاد دلاتا ہے حق، صبر اور قربانی کی ایک لازوال داستان۔ لیکن ایک سوال ہے، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اس گہرے پیغام کو آتھینٹک طریقے سے، مستند طریقے سے سمجھا کیسے جائے؟ چلیں اسی سفر پر نکلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ تو اس لازوال جذبے کی عکاسی ہے جو واقعہ کربلا سے پھوٹتا ہے، اور سچ پوچھیں تو یہ جذبہ آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو بات کرتے ہیں کربلا کی۔ یہ صرف کوئی تاریخی واقعہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو حق اور باطل کے بیچ ایک ایسی لکیر ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قربانی آج بھی ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے۔ تو محرم کا مہینہ یہ ہمیں کیا یاد دلاتا ہے؟ یہی کہ ظلم کے سامنے ڈٹ جانا اور سچائی کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اصل میں یہی تو کامیابی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہمیں یہی تو درس دیتی ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عظیم واقعے کے بارے میں صحیح مستند معلومات وہ ہمیں ملے گی کہاں سے؟ تو اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل حل موجود ہے، اور وہ ہے خطبات محرم ایپ۔ یوں سمجھیں کہ یہ مستند علم کا ایک ایسا خزانہ ہے جو محرم کے واقعات اور اس کی اصل روح کو سمجھنے میں ایک مکمل گائیڈ کا کام کرتا ہے۔ اور اس ایپ کی سب سے بڑی، سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس کا مستند ہونا۔ دیکھیں، یہ ایپ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب پر مبنی ہے، مطلب اس کی علمی حیثیت کی تو گارنٹی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ایپ سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس کی جو اہم تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ چلیں ایک نظر ڈالتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اہم موضوعات شامل ہیں۔ یہ ایپ صرف واقعات نہیں سناتی، نہیں، بلکہ یہ تو ان کی گہرائی میں جاتی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کا پورا پس منظر، پورا بیک گراؤنڈ بتاتی ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہی کیوں تھا۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لازوال سبق ہیں جو آج بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ہاں، یہ ایپ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ان دنوں کی یاد کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحیح طریقے سے کیسے منانا ہے۔ اچھا، دیکھیں، انفارمیشن کا آتھینٹک ہونا، مستند ہونا ایک بات ہے، لیکن اسے پڑھنے والوں تک کے خوبصورت، دلکش اور آسان انداز میں پہنچانا یہ بھی تو اتنا ہی ضروری ہے نا، اور یہ ایپ بالکل اسی چیز کو یقینی بناتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی کتاب پڑھے ہوتے ہیں اور کسی خاص حصے کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جاتا ہے نا؟ لیکن سوچیں، کیسا ہو اگر کوئی بھی ٹاپک، کوئی بھی موضوع آپ کو بس 1 سیکنڈ میں مل جائے؟ تو جناب، اس ایپ کا جو سرچ آپشن ہے وہ اسی مسئلے کا حل ہے۔ بس کوئی بھی موضوع یا لفظ ٹائپ کریں اور بوم، ساری متعلقہ معلومات فوراً آپ کے سامنے۔ اس سے ریسرچ کرنا، پڑھنا لکھنا سب کچھ کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترتیب سے پڑھا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا جو تفصیلی انڈیکس ہے وہ بہترین گائیڈ ہے۔ بس آپ آسانی سے سارے ٹاپکس کی لسٹ دیکھیں، جو بھی آپ کی دلچسپی کا چیپٹر ہے اس پر کلک کریں اور بس آپ وہیں پہنچ جائیں گے۔ اس سے پڑھنا کتنا منظم اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیجیٹل تجربہ ہے نا، یہ کتاب پڑھنے کی پرانی مشکلوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب صفحے پلٹنے کی ضرورت نہیں، گو ٹو پیج کا آپشن استعمال کریں اور سیدھا اسی صفحے پر پہنچ جائیں جس پر جانا ہے۔ اور سب سے زبردست بات، ایپ خود یاد رکھتی ہے کہ آپ نے پڑھنا کہاں چھوڑا تھا، تو بس جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کر لیں۔ کتنا آسان ہے۔ اچھا، تو یہ جو اتنا قیمتی ریسورس ہے، یہ کن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ کون کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایپ اسٹوڈنٹس کے لیے، علماء کے لیے اور خاص طور پر خطیب حضرات کے لیے تو ایک خزانہ ہے۔ وہ لوگ جو مجالس کی تیاری کے لیے مستند مواد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور صرف یہی نہیں، عام پڑھنے والے بھی اگر اپنی معلومات بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، اس سارے علمی مواد کو ایک انتہائی خوبصورت اور سادہ ڈیزائن میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے کا جو تجربہ ہے وہ بالکل پرسکون اور خوشگوار رہے، اور اس کا جو دلکش انداز ہے وہ واقعی ہر عمر کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو آخر میں سوال یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس علم کا ذریعہ ہے یا نہیں، وہ تو اب موجود ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم حق، صبر اور قربانی کے اس لازوال پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے واقعی تیار ہیں؟
علم کا یہ سفر اب صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔